بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا جو CRPC کا لیکچر ہے وہ رپورٹ کے حوالے سے ہے، پولیس رپورٹ یعنی کہ چلان 173۔ اس کے پہلے پورشن یعنی کہ جو چلان 173 رپورٹ کے جو 5 سب سیکشنز ہیں اس پہ آلریڈی سیر حاصل گفتگو ہو چکی، پہلے اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب اس کے کالمز کی طرف آئیں گے، مگر کالمز کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز کو مزید ضمناً ایڈ کرتا جاؤں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 173 سب سیکشن 1 کلاز اے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ SHO تھرو پبلک پروسیکیوٹر اس مجسٹریٹ کو وہ چلان یا پولیس رپورٹ فارورڈ کرے گا جو اس کی کوگنیزنس لے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کلاز بی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ساتھ ہی کمپلیننٹ کو یعنی کہ انفارمنٹ کو انفارم بھی کر دے گا کہ میں نے چلان فارورڈ کر دیا ہے۔ اب یہ 14 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آفٹر لوجنگ آف FIR ود ان 14 days انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چلان سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ مگر اگر 14 دن کے اندر چلان سبمٹ نہ ہو سکے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو سکے، تو دن انٹرم چلان جو ہے وہ سبمٹ فارورڈ کروانا تھرو پروسیکیوٹر، پبلک پروسیکیوٹر SHO کے لیے ضروری ہوتا ہے آفٹر ایکسپائریشن آف 14 days ود ان 3 days، یعنی کہ 14 دن کے ایکسپائر ہونے کے بعد 3 دن کے اندر انٹرم چلان وہ فارورڈ کرے گا۔ اس انٹرم چلان کی بیس پر، اس رپورٹ پر مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کو ٹرائل کی کمنسمنٹ کرے گا، اور یہ مینڈیٹری ہے چونکہ جو شیل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے تو اس سے مینڈیٹری یہ نیچر ہے۔ مگر تاہم اگر یہ مجسٹریٹ یہ سمجھے کہ انٹرم جو چلان ہے اس کے اوپر، انٹرم رپورٹ کے اوپر، عبوری چلان کے اوپر ٹرائل شروع نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کو ملتوی بھی کر سکتا ہے، اس کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے۔ مگر جو قانون کے اندر جو لکھا گیا ہے سب سیکشن 1 کلاس بی کی پرووائزو کلاس میں کہ وہ انٹرم چلان آئے گا 3 دن کے اندر آفٹر ایکسپائریشن آف 14 days۔ اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو انٹرم چلان سبمٹ کیا جائے گا تھرو پبلک پروسیکیوٹر، اور اس پہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ٹرائل شروع کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ریزن لکھے گا کہ وہ کیوں نہیں کر رہا، اور وہ اس کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے، بٹ بائی گیونگ ریزن، کہ وہ ریزنز دے گا کہ کیوں نہیں وہ چلان آگے انٹرم اس پر وہ ٹرائل کیوں نہیں شروع کر رہا، اس کے ریزنز دے گا۔ اب 173 کے کچھ پرنسپلز ہیں کہ 173 ہوتی کیا ہے، کچھ پرنسپلز لیٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، کچھ سائٹیشنز ہیں، وہ میں آپ کو ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان سائٹیشنز کے حوالے سے پارٹ 1 جو اس کا لیکچر تھا 73 کا، اس میں سب سیکشنز کو کلیئر کیا۔ اب ہم کالمز کی طرف آئیں گے، مگر 173 کے جو پرنسپلز ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا لکھا جانا چاہیے رپورٹ کے اندر، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے، اس کے حوالے سے ایک یہ جو ججمنٹس ہیں یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ 1973 PLJ کراچی 157، 2009 SCMR 393، 2011 SCMR 1430، 2007 PCRLJ 1515۔ I reiterate 1973 PLJ کراچی 157، 1973 PLJ کراچی 157، 2009 SCMR 393، 2011 SCMR 1430، 2007 PCRLJ 1515۔ اب جو رپورٹ ہے وہ پریسکرائبڈ فارم کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ SHO اپنی طرف سے ایک کاغذ پر لکھ کر کہہ دے کہ یہ انویسٹیگیشن میں نے کی ہے اور وہ فارورڈ کر دے مجسٹریٹ کو تھرو پبلک پروسیکیوٹر، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق پریسکرائبڈ فارم جو پروونشل گورنمنٹ پریسکرائبڈ فارم متعین کہ اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دی جائے گی۔ یہ پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا گیا تھا ایک ججمنٹ کے اندر، PLD 2010 پیج 54۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ چلان جب بھی ہوگا وہ پریسکرائبڈ فارم میں فارورڈ کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم کالمز کی طرف۔ جو کالم ہے اس میں پہلے کالم میں مستغیث یعنی کمپلیننٹ کا نام دیا جاتا ہے،
کچھ لوگ اس کو مدعی کہتے ہیں. مدعی کرمنل کیس میں کہنا درست نہیں. کہیں بھی جب کبھی بھی کرمنل کیس کی بات ہوگی تو کمپلیننٹ ہوگا یا مستغیث ہوگا، مدعی نہیں ہو سکتا. مدعی سول کیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پلینٹیو، اور انگلش میں ہوگا اور اردو میں مدعی کہا جاتا ہے اس کو. اب پہلے کالم میں کمپلیننٹ کا نام، دوسرا کالم بڑا اہم ہے. اس میں یہ ہے، اس کو دو حصوں میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں دوسرے کالم میں. ایک تو یہ ہے کہ جس شخص کا نام بھی دوسرے کالم میں خانہ نمبر 2 میں رکھا گیا ہو تو اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے کہ اس شخص کو ملزم نہیں کہا جا سکتا. جس شخص کا نام خانہ نمبر 2 میں منشن ہو اس کو ملزم نہیں کہا جا سکتا. اس کے حوالے سے ایک ججمنٹ لکھنے 2011 YLR 2803. یہ پرنسپل اس ججمنٹ کے اندر لیٹ ڈاؤن کیا گیا تھا. اب دوسری بات کہ خانہ نمبر 2 کے اندر جس شخص کا نام رکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یا جس شخص کو خانہ نمبر 2 میں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں عموماً یہی تصور ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. یہ بھی پرنسپل ایک لیٹ ڈاؤن کیا گیا تھا. ایک ججمنٹ ہے 1992 SCMR 1857 1992 SCMR 1857 اس کے اندر. اب تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اگر خانہ نمبر 2 کے اندر ایک شخص کا نام ہے مگر وہاں جو انک ہے وہ ریڈ استعمال کی گئی ہے، جو روشنائی ہے یا جس کو سیاہی کہتے ہیں وہ اگر سرخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مفرور ہے. اس کے حوالے سے جو ججمنٹس ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. PLD 2010 پشاور پیج 54، PLJ 2007 CRC 1257. I reiterate, PLD 2010 پشاور 54، PLJ 2007 CRC 1257. اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر سرخ روشنائی استعمال کی گئی ہو تو بندہ مفرور ہے. یہ کالم نمبر 2 کی بات ہو گئی. اب 2 کے حوالے سے ایک اور بات نوٹ فرما لیں. کچھ سائٹیشنز ہیں جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص کا نام خانہ نمبر 2 میں لکھا گیا ہو اس شخص کو ٹرائل میں اس وقت تک سمن نہیں کیا جا سکتا جب تک sufficient incriminating material on the face of the record available record وہ موجود نہ ہو، کوئی solid evidence موجود نہ ہو تو اس وقت تک اس کو سمن نہیں کیا جا سکتا. اس کے حوالے سے کچھ ججمنٹس ہیں وہ نوٹ فرما لیں. PLJ 2001 CRC پیج ہے 144، 2003 YLR پیج ہے 2331، 2007 YLR 1496، 2005 YLR 683. I reiterate, PLJ 2001 CRC 144، 2003 YLR 2331، 2007 YLR 1496 اینڈ 2005 YLR 683. ان کے اندر ان پرنسپلز کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ جب تک انکریمنیٹنگ مٹیریل نہ ہو اس وقت تک جو خانہ نمبر 2 کے ملزم یا اشخاص ہیں ان کو طلب سمن نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جو خانہ نمبر 3 ہے. خانہ نمبر 3 کے اندر ان ملزمان کا نام ہوتا ہے جو ہوتے تو گناہگار ہیں پولیس کی نظر میں اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور ان کو پولیس ہر پیشی پر عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ججمنٹ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے وہ ہے PLJ 2007 CRC پیج 1257، PLJ 2007 CRC پیج 1257. اس کے اندر یہ پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. نیکسٹ خانہ نمبر 4 ہے، کالم نمبر 4. کالم نمبر 4 میں بھی ان ملزمان کا ذکر ہوتا ہے جو قصوروار ہیں مگر آن بیل ہیں، ضمانت پر ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں. 3 میں قصوروار تھے مگر پولیس کی کسٹڈی میں تھے. 4 میں ان ملزمان کا ہوتا ہے جو ضمانت پر ہوتے ہیں اور قصوروار تو ہوتے ہیں، ان کو چلان کیا جاتا ہے مگر وہ ضمانت پر ہوتے ہیں. خانہ نمبر 5 میں جو ریکوری میموز تیار کی جاتی ہیں جس کو فرد مقبوضگی کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو مال مقدمہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس خانہ نمبر 5 کالم نمبر 5 میں لکھا جاتا ہے اور اس کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. ان کو کوئی بھی چیز جو
माल मुकदमा हो और उसको अगर बतौर शहादत पेश ना किया जा सकता हो तो जज फिर उसकी बेस पर सज़ा भी नहीं दे सकता। इसके हवाले से भी जजमेंट्स हैं, एक अलग से एक टॉपिक होगा इस स्पेशल इस चीज़ के ऊपर, वो मैंने तैयार किया है, तकरीबन 10 मिनट का टॉपिक है, वो लेक्चर तैयार किया है कि उसमें भी उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें इसका तज़किरा है कि कौन कौन सी चीज़ वो शहादत में देना ज़रूरी है, अगर नहीं दे सकते तो जज भी उसको इग्नोर करेगा और उसकी बेस पर सज़ा नहीं हो सकती। अब जो कानून नंबर 6 है उसमें इस्तगासा जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनका नाम होता है, जो उसकी प्रोसिक्यूशन की तायद में आकर अपने बयानात कलम बंद करवाते हैं, अपनी शहादत कलम बंद करवाते हैं। अब 7 जो कॉलम है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मुख्तसर मगर जामे हालात व वाक़यात जो एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो सारा के सारा कॉलम नंबर 7 के अंदर वो निचोड़ हालात वाक़यात का उसमें मेंशन किया जाता है। इसके हवाले से एक जजमेंट नोट फरमा लें, 2010 PLD पेज 54 है, ये ऑलरेडी जजमेंट में आपको लिखवा भी चुका हूँ। PLD 2010 पेशावर 54, उसके अंदर ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है बड़ी डिटेल के साथ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खाना नंबर 7 में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इस लेक्चर को अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपनी उस हवाले से रेक्टिफिकेशन कर लूँ, करेक्शन कर लूँ, और अपनी अगर पसंद आया लेक्चर तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक करें और उसके बाद जो कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह करें और ताकि मैं आप की आरा से मुस्तफ़ीद हो सकूं और उसके मुताबिक अपनी करेक्शन कर सकूं। आपकी आरा का मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू सो मच।